السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ قابل قدر اساتذہ اکرام، سامعین اعظم، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے فضیلت علم۔ سامعین حضرات، علم کی دو قسمیں ہیں، علم معاد، علم معاش۔ دنیاوی علوم و فنون کا سیکھنا آدمی کے لیے حسب ضرورت جائز ہے، اور ان علوم و فنون کے حصول کے نتیجے میں آدمی دولت و جاہ، عزت و شہرت، عہد و منصب، سامان، عیش و نشاط تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان علوم سے نہ آخرت سنور سکتی ہے، نہ ہی نجات و کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم معاد سے مراد وہ دینی علوم ہے جن سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان سکے، اس کی مرضی و منشا کو جان سکے۔ قرآن مجید جو کلام الہی اور کتاب ہدایت ہے، جس کو اللہ نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کے صحیح طریقے کو سیکھنا، اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے حلال کردہ حرام کردہ چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا۔ صاحب شریعت، صاحب وحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، اسوائے حسنہ، احادیث و سنت کو جاننا، اس علم کو علم معاد یعنی آخرت سنوارنے والا علم کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے اصول علم پر بہت زور دیا ہے اور علم کی بے حد فضیلت و آپریٹر صاحب دیکھیے مائک دم ٹناٹن رکھیے، ورنہ پھر پیسہ نہیں ملے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ لوگ راضی ہیں نا اس بات سے؟ جی ایک ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے ایک مرتبہ انشاءاللہ۔ اگر مائک بیچ میں خراب ہوا تو پروگرام خراب ہو جائے گا۔ پروگرام کے اچھائی اور خوبی مائک کے اوپر ہے، اگر آپ کا مائک صحیح ہے تو پروگرام بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ جی میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے اصول علم پر بہت زور دیا ہے اور علم کی بے حد فضیلت و عظمت بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا اور وحی کے نزول کا آغاز ہوا تو قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے ہی سے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور توحید و رسالت کا درس دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، علم دین کی فضیلت کے بارے میں بے شمار روایت ملتی ہیں۔ نمونے کے طور پر میں چند احادیث نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، علماء کے لیے زمین و آسمان کے تمام مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا علم سیکھ لینا بہت سی عبادت سے بہتر ہے۔ علم دین حاصل کرو۔ علم کا سیکھنا خدا کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ جو نہ جانتا ہو اسے علم سکھانا صدقہ ہے۔ علم کا
پیشہ ضرورت کے موقع پر خرچ کرنا ثواب ہے۔ علم حلال و حرام کو پہچاننے کی علامت ہے۔ علم راحت اور مصیبت دونوں حالتوں میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، دوستوں کی محفل میں زینت ہے۔ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ پست اقوام کو بلند کرتا ہے اور ان کو پیشوا اور مقتدی بناتا ہے۔ عمل علم کا تابع ہے اور علم عمل کا امام ہے۔ سب سے افضل اور برتر صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم کو سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو علم سکھائے۔ سامعین اکرام، علم کی انہی خوبیوں اور عظمت و اہمیت کی بنا پر کسی دانش رو جہاں دیدہ شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا دربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے، کیونکہ علم وہ صفت ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اور اسے شرف انسانیت بخشتا ہے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ علم کا سمندر لٹا رہے تھے۔ چونکہ ہمارے قاری صاحب اور یہاں کے امام صاحب اور یہاں کے معلم صاحب وہ بچوں میں علم تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بچوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور یہ بچوں سے انشاءاللہ ایک معاشرہ میں اور معاشرہ سے پورے ملک میں یہ علم کی شمع ایک نہ ایک دن روشن ہوگی انشاءاللہ۔